شاہ عالم سرکار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرات ہیں جو بولتے بہت کم ہیں، وعدہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن جب بول دیتے ہیں، جب وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ان اولیاء کرام نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے اور بعد میں کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکا تو اس وعدے کو رب کائنات پورا کر دیتا ہے۔ وعدہ یہ کرتے ہیں پورا رب کرتا ہے، پہلے تو خود ہی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولیاء اکرام کے واقعات میں کہ وعدہ ان کا ہوتا ہے اور پورا یا تو رب کائنات کی ذات و قدرت کرتی ہے نا۔ اللہ اللہ، آپ کے اہلیہ، آپ کی زوجہ بی بی مغلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بیٹے محمود شاہ بیگڑے کے وہاں 3 دروازے کے پاس کہیں محل کے اندر وہاں آپ تشریف لے گئی۔ حسن اتفاق کے وہاں آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہوا تو وہیں رانی کے حجرے میں احمد شاہ بادشاہ کے سامنے، جسے رانی کا حجیہ کہتے ہیں، وہ رانی کا حجرہ جو ہے وہاں پہ آپ کو مدفن کر دیا گیا۔ وہیں پہ تدفین ہوئی حضرت بی بی مغلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ زیارت کے وقت خود سرکار شاہ عالم ان کی قبر پر تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زوجہ ہے، اہلیہ ہے، چونکہ بادشاہ کی والدہ ہے، اس لیے محمود شاہ بیگڑ تو کئی دور و دراز سے اور پورے گجرات سے عوام آئی ہوئی تھی، بھیڑ کافی تھی۔ تو بادشاہ وقت کا بھی معاملہ ہے اور شاہ عالم سرکار کی نسبت کا بھی معاملہ ہے، لہٰذا ان کی زیارت میں سویب میں بہت بھیڑ، سرکار بھی تشریف لے گئے تھے۔ سرکار نے جب ان کے قبر پر تشریف لے گئے مزار پر، تو آپ نے اپنی کملی چادر رومالی اتاری اور ان کے قبر کے درمیان یوں ڈھانپ دیا، ایک کملی اپنی چادر رکھی اور فرمایا العظمت للہ، العظمت للہ جیسے ہی کہاں، الہیبۃ للہ جیسے ہی کہاں، جتنے بھی موجود تھے ہزاروں لوگ، اس میں خدام تھے، بادشاہوں کے وزیر تھے، اور نہیں جانے کتنے حاضرین مجلس تھے، سب کے اوپر نیند کا غلبہ آیا اور نیند میں سب سو گئے، ان کے چہرے نیند سے لٹک گئے سینوں تک، سب پر نیند طاری ہو گئی۔ الہیبۃ للہ کہاں اور سب پر نیند طاری ہو گئی، سب تو جو غوث پاک نے جو کہا تھا، بچوں مر جاؤ تو مر جاتے تھے، زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتے تھے، اتنا کہاں الہیبۃ للہ، سب اب 3-4 گھڑی تک، 7 تک سب اسی میں رہے۔ اور پھر شاہ عالم سرکار نے 3-4-7 کے بعد، گھڑی کے بعد آپ نے فرمایا العظمت للہ، تو پھر تمام پر سے وہ نیند غلبہ، سب بیدار ہو گئے۔ الہیبۃ للہ کہاں تو سب، اور العظمت للہ کہاں تو سبحان اللہ، تو بیدار ہوئے۔ پھر سب باہر آئے، معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی شان بڑی عجیب ہے، جسے چاہے سلا دے، جسے چاہے جگا دے، جسے چاہے اٹھا دے، ان کی آواز، ان کے الفاظ کا ایک ایک جملہ تقدیر بنتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ میرا ان سے ایک وعدہ تھا، بی بی مغلی سے، میری اہلیہ سے ایک وعدہ تھا، وعدہ پورا ہونے سے پہلے قضاء الہی سے یہ رحمت الہی میں پہنچ گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، انتقال ہو گیا۔ تو وعدہ پورا کرنے کے لیے میں نے چادر بھی ڈالی، کملی بھی، آپ نے پھر کملی اپنی اٹھائی اور پھر آپ نے لٹکا دی۔ فرمایا اسی لیے میں نے تم سب کو یہ کیا اور اپنا جو وعدہ تھا بی بی مغلی سے، وہ وعدہ پورا کر دیا۔
اس وعدہ پورا کرنے پر تائید الہی کے ساتھ میں نے یہ کیا، اللہ کی تائید اور حکم الہی سے یہ تائید کے ساتھ میں نے یہ ادا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف وعدہ پورا کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ انہیں یاد رہتا ہے کون سے کب کسے کیا کہاں ہے یا کیا کہنا ہے یا کیا کہا ہے یا کیا سوچا ہے تو کس طرح کب دینا ہے یا کب کرنا ہے، انہیں ہر چیز معلوم رہتی ہے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ میں نے میری اہلیہ سے کیا وعدہ کیا تھا، اور بعد وصال بھی اس وعدے کو آپ نے اس انداز سے پورا کر دیا۔ اور دوسرا یہ بھی ہوا کہ کرامت ظاہر ہو گئی، کرامت جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ ہزاروں کے مجمع میں آپ کا ایک الفاظ کہنا اور گنگنی طاری ہو جانا، دوسرا الفاظ کہنا کہ سب کو بیدار کر دینا، آپ کا یہ عظیم الشان مرتبہ ولایت کا وہ مقام، آپ کا کہنا اور اس ہونا، سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ ہمیشہ جہاں وعدے کو مکمل کرتے ہیں، اور سچائی کے بغیر تو ہے، جہاں اپنے پڑوسیوں کا وہیں اپنے رشتہ دار خاندان کو، سرکار قطب عالم کے پوتے جب پیدا ہوئے اور قطب عالم کے اپنے الفاظ تھے کہ یہ شہزادہ مجھ سے بھی بڑا ہے، مخدوم جانیہ سے بھی بڑا ہے، وہاں مدفن ہے سرکار کے وہیں احاطے میں۔ تو شاہ عالم سرکار نے اس کا بڑا کمال دیا، ان کو بڑی عنایت کی، اور ان کے لیے ان کا نام بھی جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ کے اوپر تھا۔ فرمایا کہ یہ شہزادہ جو ہے اس کو خصوصی طور پہ مخدوم جہانیہ کا، یعنی خانوادے کو دیکھو تو نوازتے ہیں، اہلیہ کا دیکھو، پریوار کو دیکھو تو کس سے کیا وعدہ کیا ہے، کس کو کس انداز سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک مقام پہ پہنچتا ہے عمومی طور پر تو یا تو وہ معاشرے کو دیکھتا ہے، پریوار کو نہیں دیکھتا، پریوار کو دیکھتا ہے تو پڑوسیوں کو نہیں دیکھ پاتا، ان کو دیکھتا ہے تو رعایا کو نہیں دیکھ پاتا، رعایا کو دیکھتا ہے تو اسے نہیں دیکھ پاتا، ہے نا؟ دو حضرات کو دیکھتا ہے تو تیسری جگہ اس کو توجہ دینا ایک مشکل مرحلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ عجیب ان کی حکومت تھی، عجیب ان کے معاملات تھے۔ سرکار شاہ عالم ہو، احمد شاہ بادشاہ ہو، حکومت بھی کرتے تھے، رعایا کو بھی دیکھتے تھے، پریوار کو بھی دیکھتے تھے، مریدین کو بھی دیکھتے تھے، متوسلین کو بھی دیکھتے تھے، دور و دراز سے کوئی زائرین آئے تو اسے بھی دیکھتے تھے۔ شخصیت ایک، نظر چاروں طرف، شخصیت ایک، مگر ہر ایک پر ان کا کرم، ہر ایک کو ان کو یاد، ہر چیز ان کے ذہن میں، جو جہاں ہے وہیں اس کو وہ بھول جاتا ہے مگر سرکار نہیں بھولتے۔ آنے والا برسوں پہلے آیا، مانگ کر چلا گیا، اسے اب یاد ہے کہ نہیں اللہ ہی جانے، لیکن وہ بھول سکتا ہے جس دربار میں مانگا ہے وہ شاہ عالم نہیں بھولتے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ کون کتنی زبردست ان کی ذہنی طاقت، روحانی طاقت، اور نہ جانے کون سی طاقت کہ ہر ایک کو یہ تو وہی ہوا کہ سرکار دو عالم ہر امتی کو پہچانتے ہیں، سرکار مدینہ ہر امتی کو پہچانتے ہیں، اسی طرح غوث پاک اور مرید کو، چاہنے والے کو پہچانتے ہیں۔ بس اسی طرح سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کا چہرہ پہچانتے ہیں، ہر ایک کی نیت جانتے ہیں، ہر ایک کو پہچانتے ہیں، چاہے ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہو تب بھی وہ جو ہے بھولتے نہیں، انہیں ہر بات ذہن میں رہتی ہے۔ ماضی قریب کے اولیاء کو ہم دیکھتے ہیں، علماء کو، تو وہ نہیں بھولتے، برسوں پہلے کوئی آ کر گیا اور پھر اب آیا تو وہ اللہ کے والے انہیں پہچان لیا کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور اگر انہیں یہ خیال آتا ہے کہ لگتا ہے اب ان کو ذہن سے باہر ہو گیا ہوگا تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد ان کا نام لے کر پکارتے ہیں کہ جناب تم اس وقت آئے تھے، میں واقعہ صرف اشارتاً بتا دیا ہے، واقعے کی طرف نہیں جاؤ۔